الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ درود پاک کی اس محفل میں، اس مجلس میں احباب کو خوش آمدید۔ ناظرین اور سامعین کی خوشیوں کو دوبالا کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور دعا ہے کہ ان کے درود پاک کو ان کے لیے ذریعہ نجات اخروی اور دنیاوی دونوں جہانوں میں درجات بلند کرے۔ حضرت علامہ عراقی رحمہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اے میرے عزیز، تو ذات بابرکات پر درود پاک کی کثرت کر جو سید السادات ہیں، سرداروں کے سردار ہیں اور جو سعادتوں کی کان ہیں، کیونکہ اس ذات والا صفات پر درود پاک پڑھنا خوشیوں کو حاصل کرنے کا ذریعہ ہے اور نفیس ترین رحمتوں کے حاصل کرنے اور ہر نقصان پہنچانے والی چیز سے بچنے کا ذریعہ ہے، اور تیرے لیے ہر درود پاک کے بدلے زمین اور آسمان کے مالک کی طرف سے 10 رحمتوں کا نزول اور 10 گناہوں کا مٹانا اور 10 درجوں کے بلند کرنے کا انعام ہے، اور ساتھ ہی فرشتوں کی تیرے لیے رحمت اور بخشش کی دعائیں شامل ہیں۔ علامہ عراقی رحمہ اللہ کا یہ قول مبارک حقیقت پر مبنی ہے اور اپنی سچائی اور صداقت کے لحاظ سے اعلیٰ ورفع قول ہے۔ روحانی ترقی کے مسافر جہاں کہیں بھی ان کی ترقی رک جائے، ان سے کوئی کوتاہی ہو جائے، ان سے کوئی غلطی ہو جائے، تو وہ اس درود پاک کی وجہ سے اپنی منزل کا حصول اور اپنی اس غلطی اور اپنی اس لغزش سے رجوع کر لیتے ہیں۔ درود پاک حالت ظاہر اور حالت باطن میں ایک ایسی چیز کا نام ہے جو خوشی کے اظہار اور دماغ کی حاضری بہت ضروری اور لازم ہے۔ امام شافعی اور امام ابو حنیفہ رحمہم اللہ تعالی عالم کشف میں، عالم ارواح میں، عالم بالا میں ایک مذاکرہ ہوا، ایک مباحثہ ہوا، ایک مناظرہ ہوا نماز کے دوران کے ایک مسئلے پر کہ 2 رکعتیں پڑھ کر جب بندہ التحیات للہ والصلوات والطیبات پڑھتا ہے اور آخر تک پہنچا ہے عبدہ و رسولہ، اور عبدہ و رسولہ پڑھ کر تیسری رکعت کے لیے اللہ اکبر کہتے ہوئے اٹھتا ہے بندہ، اور اگر کوئی بھولے سے اللہم صلی کہہ لیتا ہے، اتنا لفظ اللہم صلی کہہ لیتا ہے، تو ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس پر سجدہ صاحب لازم ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ یہاں سجدہ صاحب کو لازم قرار نہیں دیتے، اور جب اس عالم ارواح میں، عالم بالا میں ان دونوں کا یہ مباحثہ چل رہا تھا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کی گفتگو سماعت فرما رہے تھے، تو امام شافعی نے کہا نا، دیکھیں نا حضرت، ان مجدد کو دیکھیے، ان مجتہد کو دیکھیے کہ جو آپ پر بھولے سے درود پڑھ لے تو یہ سجدہ صاحب لازم قرار دیتے ہیں۔ امام شافعی تقریر کرتے رہے، امام ابو حنیفہ بڑے تحمل سے سنتے رہے، اور جب اپنی تقریر ختم کر چکے تو امام اعظم ابو حنیفہ نے فرمایا کہ اب میری بات کو بھی توجہ سے سننا، جس طرح میں نے تیری بات کو توجہ سے سنا۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ عرض کیا، حضور والا، درود پاک کے پڑھنے کی وجہ سے میں نے سجدہ صاحب کو لازم نہیں قرار دیا،
اس کی ایک اور ٹیکنیکل وجہ ہے جس کی وجہ سے میں نے درود پاک پڑھنے والے پر سجدہ صاحب کو لازم کیا ہے، اور انہوں نے لفظ استعمال کیا ہے جو بھولے سے آپ پر درود پڑھ لے تو سجدہ صاحب لازم آتا ہے۔ تو درود پاک تو آپ پر بھولے سے پڑھنا جائز ہی نہیں ہے، ہر بندہ تو باہوش و حواس پڑھتا ہے، کیا درود کوئی ایسی چیز ہے جو بھولے سے آپ پر پڑھے؟ اس لیے میں نے یہ سجدہ صاحب یہاں پر لازم قرار دیا ہے، فتویٰ دیا ہے کہ عبدہ و رسول کے بعد جو بھولے سے اللہم صلی کہہ لیتا ہے تو اس پر سجدہ صاحب لازم آتا ہے، اس لیے کہ بھولے سے یا نااہلی سے یا کاہلی سے یا سستی سے آپ کے اوپر کوئی درود پڑے۔ امام غزالی رحمہ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے التحیات میں السلام علیکہ ایھا النبی کہتے ہوئے جو بندہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سامنے مخاطب کی طرح نہ سمجھے اس کی نماز ہی نہیں ہوتی۔ فتویٰ لگانے والے بے شمار چیزوں پہ فتویٰ لگا لیتے ہیں، کسی کی زبان کے اوپر ہاتھ نہیں رکھا جا سکتا۔ میرا کسی سے نہ مناظرہ ہے، نہ مجادلہ ہے، نہ مخاصمہ ہے، نہ مباحثہ ہے۔ ہم اپنی عقیدت اور محبت کے مسافر ہیں، ہمارے پاس پتھر مارنے کی بھی فرصت نہیں ہے کہ کوئی کہے اور اس کو جواباً پلٹ کر کوئی جواب دے دے، فرصت ہی نہیں ہے۔ تو لہٰذا کوئی بھی مسافر روحانیت کا کسی جگہ رکاوٹ پیش آ جائے تو کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھو، اور آج کا یہ درود پاک جس کو روحانی ترقی کے لیے ایک مجرب المجرب درود کہا گیا ہے، اللہم صلی علی محمد النبی الامی، صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ یہ میرے پاس کتاب لگی ہوئی ہے اخبار الاخیار، شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ تعالیٰ کی، جو محقق علی الاطلاق محدث کہلاتے ہیں۔ تمام مکتبہ فکر کے علماء ان کو محدث اور محقق کہتے ہیں۔ وہ یہ فرماتے ہیں کہ جمعرات کی رات کو غسل کر کے پاک صاف کپڑے پہن کے خوشبو لگا کے 1000 مرتبہ اس درود پاک کو پڑھا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم زیارت سے مشرف فرماتے ہیں۔ اگر پہلی جمعرات کو نہ ہوا دوسری اور تیسری جمعرات تک کوشش کریں، ان 3 جمعراتوں میں اللہ تبارک و تعالی دیدار سے مشرف کرا دیتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار سے۔ اور پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہو جائے، مشرف ہو جائے، کائنات کی سب سے بڑی نعمت ہے، کائنات کی سب سے بڑی نعمت ہے، وہ راز، وہ اسرار، وہ رموز کھلنا شروع ہو جاتے ہیں روحانیت کے مسافر کے لیے، وہ مشکل مقامات تصوف کے، طریقت کے، شرعیت کے مشکل سے مشکل مقامات کھلتے جاتے ہیں۔ انشاءاللہ موقع ملا تو یہ میری لائبریری کے اوپر ایک کتاب ہے مجموعہ صلاۃ الرسول، جو 30 پاروں پہ مشتمل ہے، جس طرح قرآن پاک کے 30 پارے ہیں، اسی طرح انہوں نے اپنی کتاب صلاۃ الرسول کو 30 پاروں میں مکمل کیا ہے، اور تمام کا تمام اس موٹی بڑی جلد کی 6 کتابوں میں جو 30 پارے کراتے ہیں تمام درود پاک لکھا ہوا ہے، اور ایسے ایسے درود پاک لکھے ہیں جو ایک دفعہ درود گزر جائے وہ دوبارہ ذکر نہیں کرتے، ایسی معرفت اور رموز اور اسرار کی باتیں لکھی ہیں عبد الرحمن کچھوچوی، جو کسی درس کے عالم فاضل نہیں تھے، نام تک نہیں لکھ سکتے تھے اپنا۔ پھر حیران ہوں گے کہ جو پڑھا لکھا نہیں ہے وہ اتنا بڑا لکھ کیسے سکتا ہے۔ جب علم لدنی کی وہ معرفتیں، وہ منزلیں کھلنے لگتی ہیں تو پھر کسی درس کا عالم فاضل ہونا ضروری نہیں ہے۔ انشاءاللہ فرصت رہی، زندگی رہی تو کبھی اس کتاب کی آپ کو زیارت بھی کرواؤں گا، اور بڑے بڑے علماء پاکستان کے، انڈیا کے، بر صغیر کے بڑے بڑے علماء نے جو سارے یہ کرنا چاہیے کہ اس کا ترجمہ لکھیں، الفاظ ایسے ہیں فصاحت و بلاغت کے کہ وہ عاجز آگے۔ ایک مفتی صاحب جو میرے ہم نام ہیں، محمد صدیق ہزاروی،
انہوں نے اس کا ترجمہ کیا ہے، اور ترجمہ بھی پھر کمال کا کیا ہے۔ ایسے موتی چن کر لائے ہیں، ایک تو درود پاک کی برکات سے، اور اوپر سے ترجمہ بھی ایسا۔ میں ہر میلاد کے مہینے میں اللہ سے دعا کیا کرتا ہوں کہ مجھے ان کتابوں کا مطالعہ کرنے، اور یہ جو مجموعہ صلوات الرسول ہے، میں کوشش کرتا ہوں کہ یہ پوری کی پوری کتابیں پڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیہ کروں درود کا، اور کرتا بھی ہوں۔ باقی مشہور درود جو ہر بندے کی زبان پر ہے، درود ابراہیمی ہو گیا، درود غوثیہ، قادریہ، جتنے بھی درود ہیں، درود خار ہر بندہ پڑھتا ہے۔ لیکن کبھی موقع ملے تو بتا رہا ہوں، کتاب کا نام مجموعہ صلوات الرسول، اس کتاب کو دیکھیے گا، پڑھیے گا، ایک سے ایک بڑھ کر درود پاک ہے، اور جو ایک دفعہ درود پاک ذکر کر لیا دوبارہ کسی مقام پہ بھی اس درود کا ذکر نہیں ہے۔ بندہ بالکل ان پڑھ تھا، کسی درس میں، کسی اسکول میں نہیں پڑھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس درود پاک کو اللہ صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ و اصحابہ و بارک وسلم ہر بندے کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہر ایک کے روحانی مراتب کو بلند سے بلند کرے۔